امت جو مسجد میں آ رہی ہے وہ بہت کم ہے بمقابلے اس امت کے جو مسجد سے باہر ہے. وہ امت جو بیان سننے بیٹھتی ہے وہ بہت کم ہے بمقابلے اس امت کے جو بیان کہیں سنتی نہیں ہے. وہ امت جو کسی مدرسے میں پڑھنے کے لیے آ رہی ہے وہ 1% بھی نہیں ہے. وہ امت جو دین کی کتاب پڑھ رہی ہے وہ 1% بھی نہیں ہے. اور باقی ساری امت جو دین کے ہر چیز سے دور ہے، نہ وہ مسجد میں ہے، نہ وہ خانقاہ میں ہے، نہ وہ کسی بزرگ کے پاس ہے، نہ وہ کتاب پڑھنے کو تیار ہے، نہ وہ کوئی اسلامک ویب سائٹ دیکھنے کو تیار ہے. اب مسلمان کے گھر میں یہ پیدا ہوا ہے، اس کے بعد اسلام کی کوئی چیز اس کے بعد نہیں ہے. یہ سکولوں میں ہے، یہ کالجوں میں ہے، یہ دفتروں میں ہے، یہ تعلیم پڑھ رہا ہے یا مزدوری کر رہا ہے. اس امت کے اس 99% طبقے کے دین کے بچانے کی اور کیا شکل ہے. میرے بھائیوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیات قرآن کریم سے سمجھ میں آتی ہیں، ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ تھی کہ حضور کو بہت زیادہ غم تھا. اتنا زیادہ غم کہ اللہ تعالیٰ نے کئی مرتبہ کہا آپ غم میں اپنے آپ کو ہلاک مت کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلک باخع نفسک، لگتا یہ ہے کہ آپ اپنے کو ہلاک کر دیں گے اس غم کی وجہ سے. کیوں لوگ ہدایت پر کیوں گیا؟ اللہ کے نبی کے دل میں غم. اس غم کا اندازہ اس سے ہوگا. حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ برکاتہ نے ایک مرتبہ آدھی رات کے قریب اپنی بیوی کو اٹھایا تو بیوی نے جب دیکھا مولانا بے قرار ہیں، پوچھا کیا بات ہو گئی؟ کہنے لگا ارے اللہ کی بندی، ایک آنکھ رونے والی ہے، تو بھی اٹھ جا، تو بھی رونا شروع کر دے. اس لیے کہ امت جہنم کی طرف جا رہی ہے، کم سے کم 2 آنکھیں تو رونے کے لیے اٹھ جائیں گی. یہ ہے وہ غم. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ شاہ نے حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ برکاتہ پر دعوت و تبلیغ کا کام کیوں کھولا؟ حالانکہ وہ بہت بڑے مقرر نہیں تھے، بہت بڑے مدرس نہیں تھے، بہت بڑے مصنف نہیں تھے، بہت بڑے واعظ نہیں تھے. وجہ صرف ایک دین کا غم. اس غم کی وجہ سے اللہ نے ان پر یہ کام کھول دیا. ورنہ ان سے زیادہ بڑے شخصیات ان ساتھ موجود تھی اور وہ خود کہتے تھے فلاں شخصیت ہے، فلاں شخصیت ہے. لیکن دین کا جو امت کا غم تھا، بے دینی کا غم، وہ ان کے دلوں میں تھا، وہ بے قرار رہتے تھے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم ترین سنت، اہم ترین آپ کی صفت جو ہے وہ امت کا غم. یہ غم اس طرح تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کبھی رات اس حال میں گزرتی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ وسلم ساری رات روتے تھے. چاہتے صحابی نے حضرت عائشہ سے پوچھا حضور کی کوئی خصوصیت بیان کرو. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایا حضور کی کون سی چیز خصوصیت والی گئی تھی؟ اس نے پھر پوچھا کوئی چیز تو بیان کریں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرمایا کہ ایک دن رات کو جب ہم لوگ سونے کے لیے لیٹنے کا ارادہ کیا تو اللہ کے نبی ہم کھڑے رہے، کھڑے ہو گئے، کھڑے کھڑے روتے ہیں. پھر رکوع کیا تو رکوع میں روتے رہے، پھر سجدہ کیا تو سجدے میں روتے رہے. تو ساری رات کبھی کھڑے، کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں روتے رہے اور صبح ہو گئی. پھر ہونا کس چیز کے لیے تھا؟ کہ امت دین کی طرف آئے اور جو دین میں آ چکے ہیں وہ دین پر کھڑی ہو جائے. تو امت کی بے دینی کا غم یہ اللہ کے نبی کی وہ صفت ہے جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا. دعوت و تبلیغ کے ماحول میں امت کی بے دینی کا غم جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی آدمی دعوت میں جمے گا، اتنا ہی زیادہ دعوت کے کام میں قربانیاں دے گا اور اتنا ہی اس کے ذریعے سے ہدایت دے گا. میرے بھائیوں، مجمع میں اکثر وہ بھائی ہیں جو وقت لگا کر کے آئے ہیں. اس وقت میں چاہے آپ نے 10 دن لگائے، چاہے 40 دن لگائے، چاہے 4 مہینے لگائے، اس وقت لگانے سے فائدہ کیا کیا ہوا ہوگا اللہ بھی خود جانتا ہے. اب یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ دعوت و تبلیغ کی اہمیت کیا ہے. دعوت و تبلیغ کی اہمیت تو یہ ہے کہ آج امت کے دین کے بچانے کا کوئی راستہ ہی سمجھ میں نہیں آتا. اب تو ایک ہی ذریعہ بچا ہوا، یہی دعوت و تبلیغ کی محنت. مدرسوں کے ذریعے سے بہت محدود بچوں تک دین پہنچے گا، یا ہمارے علماء مجموع میں بیان کریں گے جمعوں کے موقع پر، عید کے موقع پر، اسلامی معاشرہ کے نام پر، لیکن سننے والے کتنے اور تبدیلی کتنے میں آتی ہے؟ لیکن دین کے نام پر کھڑا کرنے کا عمل جو ہے اسی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کے کندھوں پر جو ذمہ داری ڈالی تھی وہ یہی کہ تم خود دیندار رہو گے اور امت کو دیندار بنانے کی محنت کرو گے. چنانچہ اللہ کے نبی نے جب کام امت کے حوالے کر دیا تو وہ اس وقت حوالے کیا کہ جب امت اس قابل ہو گئی تھی کہ اب کائنات کے کونے کونے تک دین یہی امت پہنچائے گی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ساری دنیا میں دین نہیں پہنچایا. حضور نبی علیہ السلام کے زمانے صرف عرب میں دین ہے. البتہ دعوت آپ نے دنیا کے تمام بڑے بڑے بادشاہوں کو دی تھی، اور دین پھیلا صرف عرب میں. اللہ کا نظام یہی تھا کہ
دین عرب میں پھیلے گا نبی کے ذریعے سے اور عالم میں پھیلے گا امت کے ذریعے سے. پورے عالم میں نبی کے ذریعے سے دین نہیں پھیلا. اللہ کا نظام یہی تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک سے 63 سال، صرف 23 سال آپ نے دین کا کام کیا، اور 23 سال دین کا کام کیا، پورے عرب میں دین پھیل گیا. عرب میں اب بھی بے شمار لوگ تھے جو ایمان سے محروم تھے، لیکن ٹھیک حج کے موقع پر اللہ کے نبی اعلان کر دیا میں رخصت ہونے والا ہوں. تو اللہ نے نظام بنا دیا تھا کہ اب عالم کے کونے کونے تک اور دنیا کی قوموں تک دین پہنچانے کا کام امت کے کندھوں پر ڈالا. اللہ کے نبی علیہ السلام سے پہلے جو دین تھا وہ نبیوں کے ذریعے سے امتوں کو ملتا تھا، امت کے ذریعے سے نہیں. نبیوں کی ذمہ داری تھی دین پھیلانا، امت کی ذمہ داری نہیں تھی. امت کی ذمہ داری تھی دین قبول کرنا، دین کے مطابق زندگی گزارنا. اور جب لوگ زندگی دین کے مطابق گزارتے تھے نیا نبی نہیں آتا تھا، اور جب امت دین سے ہٹ جاتی تو اللہ دوسرا نبی بھیج دیتے تھے. پھر امت دین پر چلنے لگتی تھی. جب تک دین امت پہ چلتی رہے گی نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے. جو ہی امت دین سے ہٹ جائے گی اللہ تعالیٰ دوسرا نبی بھیج دیتے تھے. لیکن امت کی ذمہ داری دین کا کام کرنے کی نہیں تھی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اللہ کا منصوبہ مشیت یہ تھی کہ نبی دین کا کام کر کے دکھائیں گے اور اس کے بعد اگلا کام سارا امت کے حوالے. چنانچہ حضرات صحابہ کرام نے جب اللہ کے نبی سے دین لیا اور اس کے بعد پھر ملکوں میں پھیلے. چنانچہ تاریخ کا بتاتی ہے کہ 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام حجۃ الوداع کے موقع پر تھے. لیکن مدینہ طیبہ میں دفن کتنے صحابہ کرام ہیں؟ صرف 10,000. باقی تمام ملکوں میں پھیلے، اپنے وطنوں کو چھوڑا اور اللہ کا دین لے کر کے پہنچے ان ملکوں میں جہاں اللہ کے نبی نہیں پہنچے. اسی وجہ سے ہمارے بڑے ذمہ دار یہ بیان کرتے تھے، کہتے تھے یا اللہ ہم تک آپ کا نبی تو نہیں پہنچا، ہم نے ان کو نہیں دیکھا، ہمارے علاقوں میں وہ نہیں پہنچے، مگر تیرے نبی کے ماننے والوں نے دعوت کا کام کیا اور دین ہم تک پہنچا، ہم اس کے گواہ. اور یہ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع میں اعلان کر دیا تھا کہ لوگوں تمہاری ذمہ داری ہے میرا یہ دین ان تک پہنچانا جن تک میں پہنچا نہیں سکا. اور یہ اعلان کر دیا تھا کہ تم نے جن میں مجھ سے دین لے لیا، اب یہ میرا دین تم ان لوگوں تک پہنچانا جو یہاں موجود نہیں. چنانچہ صحابہ کرام اس پر عمل کیا اور اس کے نتیجے میں ملکوں تک دین پھیلا، پہنچا. اور ایسا بھی ہوا کہ جن کے ذریعے سے دین پہنچا ان سے زیادہ آگے اگلے والوں نے دین کو لیا اور ان سے بھی آگے نکل گئے. نتیجہ ہوا دین پورے عالم میں پھیلا. تو دعوت کے ذریعے سے پورے عالم میں دین پھیلنے کا نظام اللہ کا منصوبہ تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم میں ہمیشہ ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو دین کا کام کرے اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کی ذمہ داری پوری کرے.